کالو، ایک ایسی حقیقت جسے دل و دماغ کسی صورت بھی قبول نہیں کرتا، مگر یہ ایک سچا واقعہ تھا۔ آج جو واقعہ یہاں پر سنایا جا رہا ہے وہ دراصل ایک حقیقت ہے، جسے پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ سب اس حقیقت کو محض ایک کہانی سمجھیں، ایک من گھڑت قصہ سمجھیں، یا پھر ایک ذہنی بناوٹی بات سمجھیں، لیکن یہ کہانی 100% سچی حقیقت پر مبنی ہے۔ یقین مانیے کہ کبھی کبھی انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں فراموش کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے، کہ جو حقیقت ہونے کے باوجود حقیقت سے بہت دور معلوم ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان واقعات پر یقین کر لیں، اور جبکہ دماغ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں کبھی دل کی جیت ہوتی ہے اور کبھی دماغ کی، اور جس بات کی گواہی اگر دل دے دے تو اسے مان لینا چاہیے۔ اپنے بچپن سے یہ واقعہ میں سنتی آئی ہوں، تو سوچا کہ کیوں نہ اس واقعے کو میں اپنے قارئین سے شیئر کروں۔ اس واقعے کے کچھ اور پہلو کو ذہن میں اجاگر کرنے کے لیے میں اپنی نانی کے گھر گئی اور نانی سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔ نانی کی پیدائش کیونکہ ہندوستان کی ہے، ہجرت کر کے پاکستان اپنے بچپن میں آئی تھی۔ بہت سے رشتہ دار ہندوستان میں ہی مقیم ہیں، آج بھی تو نانی کا اکثر آنا جانا ہندوستان میں ہی لگا رہتا تھا، تو بہت سے واقعات نانی سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو نانی نے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بتائی کہ میری نانی کی تایا کی جب شادی ہوئی تو پورا گھرانہ بہت خوش تھا۔ تایا کی دلہن یعنی تائی جان بہت خوش اخلاق، باکردار اور ایک سیدھی سادی خاتون تھی۔ بہو بن کر تمام گھر والوں کا دل اپنی خوش اخلاقی اور سلیقہ شعاری سے جیت لیا۔ پہلی بہو ہی گھر میں بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ہی بہو نے خوشی کی نوید سنا دی۔ بہو کی امید کی خبر سن کر پورا گھرانہ خوشی سے دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ تمام گھرانے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ کس طرح یہ 9 مہینے کا وقت بیتے گا اور کوئی ننھا مہمان گھر کے آنگن میں دوڑے گا۔ چند مہینے گزرنے پر گود بھرائی کی رسم بھی کی گئی، رت جگہ کا اہتمام کیا گیا، طرح طرح کے پکوان بنائے گئے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، خوب گانے باجے کی محفل سجائی گئی۔ خوشی خوشی دن گزرے اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب تائی جان نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جس بچے کی پیدائش کی دھوم پورے گھرانے میں مچی ہوئی تھی، جس بچے کی پیدائش کا ہر ایک فرد کو شدت سے انتظار تھا۔ بچے کی پیدائش پر سب گھرانے والے حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ بچے کو دیکھ کر سب گھرانے والے زیادہ خوفزدہ تھے۔ دائی اماں جنہوں نے کئی بچوں کو جنوایا تھا، وہ خود بھی ڈلیوری کروا کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کا یہ کیسا معجزہ ہے یا پھر کوئی عبرت ہے، کیونکہ وہ بچہ جو تائی جان نے پیدا کیا تھا وہ کوئی انسان کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک سانپ تھا، ایک کالے رنگ کا سانپ پیدا ہوا تھا۔ دائی اماں نے میری نانی جان کی دادی سے کہا، مہرونسا یہ کیسی انہونی ہوئی ہے، یہ کیا ہے تمہاری بہو نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے؟ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو کتنی بدنامی ہوگی کہ ایک مسلمان گھرانے میں سانپ پیدا ہوا ہے۔ اگر ہندوؤں کو پتہ چلا تو وہ اس سانپ کو لے کر چلے جائیں گے کہ یہ دیوتا بھولے ناتھ کا اوتار ہے۔ اس سانپ کو تم ابھی سے مار ڈالو تاکہ ہندوؤں میں کوئی بات نہ پھیلے، خاندان بھر اور محلے بھر میں یہ کہہ دیں گے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دائی اماں کی بات سن کر دادی جان نے کہا، ہاں دائی اماں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں ابھی قاسم کے ابا سے بات کرتی ہوں، تم بھی محلے میں یہی بات رکھنا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دادی جان کی بات سن کر دائی اماں فوراً بولی، ہاں ہاں مہرالنساء میں محلے میں یہی بات رکھوں گی، اب تم جلدی سے اس سانپ کو مارنے کی تیاری کرو۔ اچھا میں اب چلتی ہوں۔ دائی اماں تو اپنی بات کر کے چلی گئی تو دادا جان اور اپنے بیٹے قاسم کے پاس آ کر بولی، ارے قاسم تم اور تمہارے ابا جلدی سے جا کر اس سانپ کو مار کر دفنا کر آ جاؤ، اگر یہ بات ہندوؤں تک پہنچی تو وہ اپنے بھگوان کا اوتار سمجھ کر لے جائیں گے، پورے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ دادی جان کی بات پر دادا جان بولے، جاؤ قاسم جلدی سے اپنی بیوی سے اس سانپ کو جا کر لے آؤ، ہم رات کے اندھیرے میں ہی اسے قبرستان میں دفنا آئیں گے۔ ابا کی بات پر قاسم اپنی بیوی شہناز بیگم کے پاس جا کر کہنے لگے، شہناز بیگم لاؤ اس سانپ کو مجھے دے دو، میں اور ابا رات کے اندھیرے میں اسے دفنا آئیں گے۔ اپنے شوہر قاسم کی بات سن کر شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ایک ماں تو پھر ایک ماں ہی ہوتی ہے نا۔ 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر ایک بچے کو پل پر بڑھتے ہوئے محسوس کرنا، اس کی حرکت کو محسوس کرنا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا، پھر وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مرنے کے لیے کیسے دے سکتی ہے؟ شہناز بیگم نے روتے ہوئے قاسم سے کہا، سنیے جی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بچے کو مت ماریے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اسے کسی کے سامنے نہیں آنے دوں گی۔ آپ لوگ خاندان میں بھر میں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، اپنے اماں ابا سے کہیں کہ میرا بچہ مت ماریں، میں اپنے پاس اس سب سے چھپا کر رکھوں گی۔ شہناز کا رونا اور منت کرنا قاسم سے دیکھا نہ گیا، تو انہوں نے کسی طرح اپنے اماں ابا کو راضی کر لیا، کیونکہ قاسم بھی اس بچے کے باپ تھے۔ اماں ابا یہ کہہ کر راضی ہو گئے
کہ وہ سانپ کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ شہناز پیالے میں اپنا دودھ نکال کر اس سانپ کو پلاتی، اسے سب کی نظر سے چھپا کر رکھتی اور اسے پیار سے کالو پکارتی۔ پرانے وقتوں میں گھروں میں دیواروں کے اندر تاک بنائے جاتے تھے۔ شہناز نے اپنے کمرے کی دیوار میں بنے تاک کے اندر کالو کو چھپا دیا اور گھر کا کام کرتی۔ کالو کی زبان تو تھی نہیں کہ وہ بول پاتا، مگر شہناز بیگم کی ہر بات کو بخوبی سمجھتا تھا، ان کی بات کو مانتا بھی تھا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ شہناز بیگم پھر سے امید سے ہو گئیں۔ سب گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں اس بار بھی کالو کی طرح کوئی سانپ پیدا نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے دن گزرے تو اللہ نے قاسم اور شہناز کی دعاؤں کو سن کر انہیں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ مہرالنساء نے پوتی کا نام بڑے پیار اور محبت سے فردوس رکھا۔ فردوس گھر بھر کی لاڈلی اور ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی۔ فردوس جب بھی کھیلتے ہوئے کمرے میں آتی تو کالو کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی، تو اماں شہناز بیگم سے کہتی کہ اری شہناز، اپنے اس کالو سانپ کو تاک میں رکھ دیا کر، میری بچی فردوس اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجال ہے کہ تیرے کان پر جو بھی رینگ جائے۔ اماں، کالو نے آج تک کبھی کسی کو نقصان تک نہیں پہنچایا، وہ تو بہت معصوم ہے۔ میری ایک آواز پر فوراً تاک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، فردوس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ شہناز بیگم کی بات سن کر مہرالنساء بولی، بس بس، میری فردوس اس سانپ کے ساتھ نہیں کھیلے گی۔ اس کالے ناگ نے اگر میری بچی کو ڈس لیا تو پھر کیا ہوگا؟ بس میں نے کہہ دیا نا کہ اس کالے ناگ کو میری فردوس سے دور رکھو۔ اماں کی بات پر شہناز بیگم نے جواب دیا، ٹھیک ہے اماں، میں خیال رکھوں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر شہناز بیگم نے کالو کو اٹھا کر بستر پر بٹھا کر بڑے پیار سے کہا، کالو میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں جنم دیا ہے، تیری ماں ہوں، پر بیٹا تو انسان نہیں ہے، اس لیے میرے کمرے سے جاتے ہی تاک میں جا کر بیٹھ جایا کر۔ یہاں سب تجھ سے گھبراتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، جب بھی کسی کی آہٹ سنا کر تو چھپ جایا کر، ورنہ کہیں لوگ تجھے مجھ سے جدا نہ کر دیں۔ تجھے اپنی کوکھ میں رکھ کر 9 مہینے تک سنبھالا ہے، میں تیری جدائی سہ نہیں سکتی۔ جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو کالو جھٹ سے تاک میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے کمرے میں آتے ہی شہناز بیگم سے کہا، شہناز، اماں تمہاری شکایت کر رہی تھی، بھائی ذرا خیال رکھا کرو، کالو کو سب سے چھپا کر رکھو، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے اپنے کالو کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر کیوں رکھا ہے۔ اگر ہندو مذہب کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کالو کو لے کر جائیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ قاسم کی بات سن کر شہناز بیگم بولی، آپ فکر نہ کریں، میں نے کالو کو سمجھا دیا ہے، آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دن، مہینے اور سال یوں ہی چھپا چھپا کر کالو کو رکھتے ہوئے گزرے۔ اللہ نے پھر سے شہناز بیگم کی گود میں ایک بیٹا دیا جس کا نام مہرالنساء نے ایوب رکھا۔ اب تو ایوب کو سب گھر والوں کا لاڈلا بن گیا۔ فردوس اور ایوب لاڈ پیار سے پلنے لگے۔ شہناز بہت خوش تھیں، لیکن اندر سے اداس بھی تھیں، کیونکہ پہلی بار ماں بننے کا احساس دینے والا ان کا کالو کوئی انسان نہ تھا۔ ان کی پہلی اولاد ہوتے ہوئے بھی کالو کو کسی اپنے کا پیار نہ ملا تھا، اس لیے شہناز کالو کو دل و جان سے پیار کرتی اور اس کے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھتی۔ کالو ایک بہت فرما بردار اولاد تھا، شہناز بیگم کی ہر بات کو سمجھتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ کالو بہت پیار اور محبت سے شہناز بیگم سے لپٹتا اور چپکتا تھا۔ سب گھر والے کالو کا اس طرح پیار کرنا دیکھ کر ڈرتے گھبراتے تھے کہ کہیں وہ کالو شہناز بیگم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر کالو کی محبت پا کر شہناز بیگم خوش تھیں، وہ بھی دل و جان سے کالو کو چاہتی تھیں۔ پرانے وقتوں میں جلد ہی شادی کر دینے کا رواج ہوتا تھا۔ جیسے ہی فردوس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مہرالنساء اور باقی گھر والوں کو بھی اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد آخرکار ایک رشتہ سمجھ میں آ گیا اور فردوس کی شادی پکی کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں جب مکمل کر لی گئیں تو اماں ابا نے قاسم اور شہناز بیگم کو اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بھائی قاسم، اب گھر میں مہمان جمع ہوں گے، شادی کا گھر ہے، مہمانوں کے ساتھ ساتھ بیٹی کے سسرال والے بھی آئیں گے، تو اگر کالو کو کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اب سے کالو کو کسی طرح سے چھپا کر رکھنا ہوگا تاکہ بیٹی کے سسرال والوں اور رشتہ داروں سے اسے چھپایا جا سکے۔ ابا اماں کی بات سن کر قاسم بولے، ہاں آپ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، اب کالو کو تاک میں چھپا کر اس تاک کو ڈھک کر رکھیں گے تاکہ کالو پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ شہناز بولی، ہاں اماں فکر نہ کریں، میں کالو کو تاک میں بٹھا کر تاک کو اچھی طرح سے ڈھک دیں گے۔ مہرالنساء جھٹ سے بولی، ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی غلطی نہ ہو۔ شادی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ فردوس کو مائیوں بٹھایا گیا، گھر کو خوب سجایا گیا، روشنیوں سے جگمگاتا کر شہنائیاں بجائی جا رہی تھی، خوب ہلہ گلا اور شور تھا۔ گھر کی سب سے لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی شادی جو تھی، مائیوں کی رسم ادا کی گئی تو خاندان کی عورتوں نے مل کر خوب گانے گائے، ناچ گانے کی محفل نے پورے گھر کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ رسم کے بعد جب سسرال والے چلے گئے اور بس قریب کے کچھ خاندان کے لوگ گھر میں رکے ہوئے تھے تو شہناز بیگم سب کی نظر بچا کر پیالے میں دودھ دے کر اپنے کمرے میں گئیں اور تاک میں چھپے بیٹھے کالو کو دودھ پلا کر تسلی کا سانس لیا۔ کافی دیر سے کالو نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو وہ بہت بھوکا تھا۔ شہناز بیگم بہت فکر مند تھی،
مہمانوں کی وجہ سے اسے کچھ دے نہیں سکی تھی۔ بارات کی آمد ہونے والی تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک خاندان کی ایک خاتون کسی کام سے شہناز بیگم کے کمرے میں گئی تو طاق پر ڈالے پردے کو دیکھ کر جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ ڈر گئی۔ وہاں کالے رنگ کا بڑا سا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ شہناز بیگم فوراً کمرے میں آ گئی۔ اس نے خاتون رشتہ دار کو کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں سانپ کو بھگا دوں گی، باہر جا کر اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا ورنہ سب مہمان گھبرا جائیں گے۔ خاتون نے گھبرا کر کہا، ٹھیک ہے، مگر تم اسے بھگا دو ورنہ یہ سب کو ڈس لے گا، جلدی بھگانا اسے۔ خاتون تو ڈر کر وہاں سے چلی گئی، مگر شہناز بیگم فکر مند ہو گئی کہ اگر کسی سسرالی رشتہ دار نے دیکھ لیا تو فردوس اپنے سسرال میں سب کو کیا بتائے گی، کیا جواب دے گی وہ کہ اس کے گھر میں سانپ کا کیا کام ہے۔ کہیں فردوس کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا کہ فردوس کا بھائی ایک سانپ ہے، اس کی ماں نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے، یا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، کہیں اسے تانے سننے کو نہ ملیں، کہیں اس کا گھر خراب ہو جائے، یا خدا میں کیا کروں، اب کالو کو کہاں چھپاؤں۔ تھوڑی دیر میں تو بارات گھر آ جائے گی اور مہمانوں سے گھر بھرا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اپنی فکر میں شہناز بیگم نے طاق میں بیٹھے کالو سے کہا، کالو جو میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اسے ذرا غور سے سن، آج تیری بہن فردوس کی شادی ہے، بارات گھر آئے گی، لوگ تجھے سے ڈرتے ہیں تو باراتیوں کے سامنے مت آنا ورنہ لوگ تجھے ایک سانپ سمجھ کر مار دیں گے۔ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ تو ان لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں کوئی میری ممتا کو نہیں سمجھے گا، پھر تیری بہن کا گھر بستے بستے خراب نہ ہو جائے۔ بارات آنے والی ہے، مجھے باراتیوں کے لیے شکرانہ بھی تیار کرنا ہے، بہت سے کام ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس طاق میں ایک ڈبہ رکھ دیتی ہوں ذرا آگے کر کے، تو اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہنا، کوئی بھی کمرے میں آئے تو اس ڈبے کے پیچھے سے مت نکلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ گیا نا؟ شہناز بیگم کی بات سن کر کالو نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنا سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو گئیں اور اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ پہلے شادیوں میں باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے چاولوں کا شکرانہ بنایا جاتا تھا، جسے باراتیوں کو کھلا کر ان کا سواگت کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک رسم تھی۔ شکرانہ دراصل سادے چاولوں کو ابال کر اس کو تھال میں سجا کر اس پر گھی اور شکر ڈال کر پیش کیا جاتا تھا۔ اس ڈش کو شکرانے کا نام دیا جاتا تھا۔ شہناز بیگم چاولوں کو ابالنے میں مصروف تھیں۔ وہ کالو کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھیں کہ اس وقت کمرے میں ایک بچہ چلا گیا۔ اس نے طاق میں رکھے ڈبے کو دیکھا تو وہ مٹھائی کا تھا۔ اس بیچارے نے چارپائی پر کھڑے ہو کر مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو اس کے پیچھے کالے رنگ کے بڑے سے سانپ کو دیکھ کر ڈر گیا، ڈبہ پھینک کر زور زور سے چیخنے لگا۔ کالو کو اس کی ماں کی بات یاد تھی، وہ فوراً ہی گھر کی نالی میں جا کر چھپ گیا۔ جیسے ہی بچے کی چیخ پر لوگ کمرے میں جمع ہوئے تو وہاں پر کوئی سانپ نہ تھا۔ بچے کی بات کو گھر والوں نے وہم کا نام دے دیا۔ شہناز بیگم بہت پریشان ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ کالو کہاں جا کر چھپا ہوگا۔ وہ ابھی اپنی پریشانی اور سوچوں میں گم تھی کہ مہرالنساء کی آواز پر چونک گئی، ارے شہناز اب جلدی سے شکرانہ تیار کرو، بارات آتی ہوگی، یہاں کوئی سانپ نہیں ہے، آپ سبھی باہر برآمدے میں چلیں۔ مہرالنساء سب مہمانوں کو لے کر وہاں سے بڑے سے برآمدے میں چلی گئیں۔ شہناز بیگم نے کھولتا ہوا ابلے چاولوں کا پانی نالی میں ڈال دیا جہاں کالو چھپ کر بیٹھا تھا۔ انجانے میں شہناز بیگم کے ہاتھوں ہی کالو موت کا شکار ہو گیا، جسے دنیا سے چھپا کر کئی سال تک ممتا کے سہارے پالا، محبت شفقت اور اپنائیت دی۔ آج ایک ماں کے ہاتھوں انجانے میں اس کا اپنا بڑا بیٹا کالو جل کر خاک ہو گیا۔ ابھی شہناز بیگم کالو کی موت سے بے خبر تھیں کہ بارات آ گئی۔ شکرانہ تیار کر کے باراتیوں کا سواگت کیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دی، پھر کھانا کھلا کر باراتیوں کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی فردوس کی اور رخصت کر دیا۔ سب مہمانوں کی جاتے ہی شہناز بیگم اور قاسم نے مل کر پورے گھر میں کالو کو ڈھونڈا، پر کالو کہیں نہیں ملا۔ شہناز بیگم کا رو رو کر برا حال تھا کہ قاسم کے چھوٹے بھائی ناظم جب نالی کے پاس گئے تو انہوں نے کالو کا مردہ جسم وہاں پر دیکھ کر اسے اٹھا کر برآمدے میں لے آئے۔ کالو جل کر مر چکا تھا۔ اسے مردہ دیکھ کر شہناز بیگم خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی اور قاسم بھی بہت اداس تھے، انہیں دلاسے دے رہے تھے۔ ناظم جب کالو کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو شہناز بیگم روتے ہوئے بولی، ناظم اسے مت لے کر جاؤ، آج رات میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، اسے جی بھر کر دیکھوں گی۔ شہناز بیگم رو رو کر سب سے التجا کر رہی تھی تو سب نے انہیں اجازت دے دی۔ رات بھر کالو کے مردہ جسم کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ کالو ان کے پاس آ کر قدموں میں بیٹھا ہے اور سر اٹھا کر بولنے لگتا ہے، اور اسے بولتا دیکھ کر حیران ہو کر دیکھتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اماں میں یقیناً بڑا بیٹا ہوں، خدا نے مجھے انسان نہیں بنایا تو کیا ہوا، مجھے آپ کی محبت سے تو نوازا ہے، آپ رو مت اماں، میں اب اپنی صحیح جگہ پر ہوں، آپ نے مجھے بہت محبت دی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، جاتے جاتے آپ کی بڑی اولاد ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں، میرا مردہ جسم بیچ دینا، جب ضرورت ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے بیٹے نے ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اتنا کہہ کر کالو ان کے قدموں سے چلا گیا
اور وہ نیند کی حالت میں زور زور سے کالو کالو کہہ کر پکار رہی تھیں کہ سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شہناز بیگم بھی جاگ گئیں تو سب نے کالو کے مردے جسم کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ سب حیران تھے کہ شہناز بیگم نے جب مردہ جسم دیکھا تو وہ سونے کا بن چکا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کا مردہ جسم لے جا کر ساس کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ساری عمر آپ نے جس کالو سے نفرت کی، آج وہ جاتے ہوئے اس گھر کا بڑا بیٹا ہونے کا فرض نبھا گیا۔ وہ میرے خواب میں آیا تھا اور کہا تھا کہ اماں، میں اپنے بیٹا ہونے کا فرض ادا کیے جا رہا ہوں اور اسے بیچ کر اپنے تمام مسائل حل کر لینا۔ مہر النساء کے ساتھ ساتھ گھر کے ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ کالو تو اب نہیں رہا تھا، مگر اس نے ایک بیٹا ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو نانی کے خاندان میں پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے نانی سے پوچھا کہ نانی، یہ جو ڈراموں فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ایک سانپ کو مار دو تو وہ انتقام لیتا ہے، یہ بات سچ ہے یا صرف ڈراؤنی اور فلمی کہانی ہے؟ میرے سوال پر نانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس بات کو کہ تمہیں چشمدید گواہ ہوں۔ ہمارے چچا سسر انڈیا میں رہتے تھے، ہم سب انڈیا گئے ہوئے تھے کہ وہ رات کو اپنی گاڑی تیز چلاتے ہوئے شہر کی طرف جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی گاڑی کے سامنے ایک سانپ آ گیا۔ وہ اسے کچلتے ہوئے گاڑی سے تیزی سے شہر کی طرف چلے گئے۔ جب ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو اس کے نچلے ہونٹ پر یعنی تھوڑی پر 2 پھن تھے۔ دور دور سے لوگ اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ میں نے خود اس بچے کو دیکھا تھا کہ اس کی تھوڑی پر 2 سانپ کے پھن تھے۔ اب ماں اس کو اپنا دودھ پلانے سے بھی ڈرتی تھی، پیالے سے پلاتی تھی۔ چچا سسر نے مسجد کے امام صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ تم نے اپنی گاڑی سے ایک سانپ کو کچل ڈالا تھا، یہ اس کی بد دعا ہے اور انتقام۔ نانی کی بات سن کر میں نے پھر پوچھا، نانی، اس بچے کا کیا ہوا؟ نانی نے بتایا کہ وہ بچہ تو کچھ دن میں ہی مر گیا تھا، جی نہیں سکا تھا وہ۔ سانپ اپنا انتقام تو لیتا ہے۔ نانی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ واقعات بتاتا تو میں بھی شاید یقین نہ کرتی، مگر نانی خود اس واقعے کی چشمدید گواہ ہیں، اور کالو والا واقعہ ان کے خاندان میں پیش آیا غلط نہیں ہو سکتا۔ انہی واقعات سے جڑا ایک واقعہ میری دوست رمشا نے بھی سنایا تھا۔ وہ واقعہ سن کر تو میں مزید حیران ہوئی۔ اس نے بتایا تھا کہ میرے خاندان میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، اور میں اپنے بچپن سے یہ واقعہ سبھی کے منہ سے سنتی آئی ہوں۔ کچھ لوگ انہیں خاندان کے تمام معتبر اور بزرگوں نے چشمدید گواہ ہونے کا بتایا ہے کہ میری دادی کی بہن کے 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، وہ جڑواں تھے۔ پتہ ہے کون تھے؟ ایک لڑکی جو بہت ہی خوبصورت سی تھی، اور دوسرا اس لڑکی کے ساتھ بیٹا ہونے والا سانپ تھا۔ اس کی بات پر میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، واقعی ایک انسان لڑکی اور دوسرا اسی کے ساتھ اسی کوکھ سے پیدا ہوا سانپ؟ یا اللہ، یہ کیسی قدرت ہے جو ہم انسان سمجھنے سے قاصر ہیں؟ رمشا نے مزید بتاتے ہوئے کہا، ہاں یار، تمہاری نانی کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ سانپ انتقام لیتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ میرے ابو کی سگی خالہ یعنی دادی کی سگی بہن کے ساتھ پیش آیا۔ میری دادی اس بات کی چشمدید گواہ ہیں۔ دادی چونکہ بڑی بہن تھیں اور میرے ابو ان کی پہلی اولاد، اس لیے ابو بھی اس واقعے کے گواہ ہیں۔ اس کی بات پر میں نے جھٹ سے پرتجسس ہو کر کہا، بس کر یار رمشا، اور کتنا سسپینس کریٹ کرے گی، اب جلدی سے مدعا بتانا، میں بےتاب ہو رہی ہوں اصل واقعہ جاننے کے لیے۔ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے، یہ ساری بےتابی اپنی نئی سٹوری کے لیے ہے۔ اوکے، بتاتی ہوں۔ اب سن، واقعہ کچھ ایسا ہے کہ میرے ابو کی خالہ کے گھر جب جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس میں ایک لڑکی اور دوسرا سانپ تھا۔ خالہ خالو نے لڑکی اور اس سانپ یعنی اس کی جڑواں کو لوگوں کی نظر سے چھپا کر پالنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اپنی جڑواں سے ڈرتی اور خوفزدہ ہو جاتی تو خالہ نے اسے الگ کر کے اس کی دیکھ بھال کی۔ وقت گزرتا رہا، سب نے تو اس سانپ کو مارنے کا کہا تھا، مگر خالہ اور خالو نہ مانے اور دنیا کی نظروں سے چھپا کر اس سانپ کی پرورش کرتے رہے۔ اب وہ 4 سال کے ہو چکے تھے۔ لڑکی تو سب گھر والوں کے ساتھ پیار محبت اور کھیلتے ہوئے رہتی، اور جبکہ سانپ کو پوشیدہ رکھ کر صرف ماں باپ کا پیار ملتا تھا۔ ایک دن خالہ خالو گھر میں نہیں تھے اور باقی گھر والے بھی کہیں پروگرام میں گئے ہوئے تھے کہ لڑکی کھیلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو وہاں اپنے جڑواں کو بستر پر دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کے چیخنے پر سارا محلہ جمع ہو گیا۔ لڑکی کے چاچو بھی آ گئے، مگر محلے والوں کو یہ بات نہ بتا سکے کہ یہ اس لڑکی کا بھائی ہے۔ محلے والوں نے مل کر اس سانپ کو مار دیا۔ جب خالہ خالو گھر آئے تو بہت روئے، اب رونے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کسی کو کیا کہتے کہ جس کو تم لوگوں نے مارا ہے وہ ہماری اولاد تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تو اس گھر کی تمام لڑکیاں مر گئیں، اس سانپ کی جڑواں لڑکی بھی مر گئی، خالو کے تمام بھائیوں کی بیٹیاں بھی اچانک ایک کے بعد ایک مرتی چلی گئیں۔ اس گھر میں تو کوہرام سا مچ گیا، ماتم کا سما بن گیا۔ پھر خالو نے مسجد کے امام صاحب سے معلوم کیا کہ امام صاحب، ہمارے گھر کی تمام بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے فوت ہو چکی ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی بھی ابھی بیٹی ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے خاندان کی کوئی بھی بیٹی اب زندہ نہیں رہی، اور جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی نہیں بچی۔ امام صاحب کچھ تو ہماری رہنمائی کریں۔
کہ آخر یہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ امام صاحب نے خالو کی رداد سن کر کافی دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور گویا ہوئے۔ تمہارے گھر ایک سانپ نے جنم لیا تھا۔ خالو نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سانپ کو مار ڈالا گیا تھا، یہ اسی کی بد دعا ہے، یا پھر یہ کہہ لو کہ یہ ایک سانپ کا انتقام ہے۔ اب تمہارے خاندان میں کوئی بیٹی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سانپ کی موت کی وجہ تمہاری بیٹی بنی تھی۔ امام صاحب کی بات سن کر خالو گھر چلے گئے۔ اس کے بعد ابو کی خالہ کے سسرال میں آج تک کسی کی بیٹی کی پیدائش نہیں ہوئی، صرف لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ رمشا کی بات سن کر نانی کی بات کی مزید تصدیق ہو گئی۔ واقعی اللہ کی قدرت اور اس کی مصلحت کو سمجھنا ہم انسانوں کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف ہمیں ہی نہیں بنایا، بلکہ کئی اور جہاں بھی آباد کیے ہیں، جنہیں ہم سمجھ تو سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ شاید یہ واقعات بھی انہی جہان میں سے کسی ایک جہان کی نشاندہی کرتے ہوں، جسے سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ میرے سچے دل سے اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔